السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بہت ساری ویڈیو میں بیڈ نیوز تھی یو کے حوالے سے، یہ بھی بیڈ نیوز وہ بھی بیڈ نیوز، تو بیڈ نیوز دے دے کے خود کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو آج ایک بڑی گڈ نیوز ہے، سن تو شاید لی ہو آپ نے، لیکن کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ۔ جو ہمارے فساد کی جڑ تھی یو کے میں، جو ایمیگرنٹ کو بہت زیادہ روکتی تھی، ہوم سیکٹری، وہ اس کو نکال دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یو کے کی ہوم سیکٹری کو نکال دیا گیا ہے اور ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خاص طور پر پاکستانیوں کے خلاف تھیں، ان کے ویزے کے خلاف تھیں، ہر کام میں ٹانگ اڑاتی تھیں۔ اب نکالا کیوں گیا یہ تو ہے ایک لمبی سٹوری، اس سے ہمیں یا آپ کو کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے۔ بہرحال گڈ نیوز یہ ہے کہ جو فساد کی جڑ تھی وہ رشید صاحب نے اس کو نکال دیا۔ اب اس کی جگہ پہ کوئی اور جو ہیں صاحب آئے ہیں، وہ اچھے ہیں، جو کہ اس قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے ویزوں میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا ہے یا وہ کسی ورک پرمٹ ہے یا وہ کسی قسم کا بھی کوئی ویزا ہے، تو اتنی زیادہ اس میں اب پرابلمز نہیں آئیں گی جو کہ پرابلمز آ رہی تھیں ان کے جانے کی، ہوم سیکٹری کے جانے کی وجہ سے۔ تو اب آپ کو جو ہے تھوڑی سی خود بھی محنت کرنی پڑے گی، جیسا کہ میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یو کے کا کوئی ورک پرمٹ لینا ہے بغیر پیسے کے اور آسانی سے، تو اس میں آپ کو خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ خود محنت نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو نہیں کر کے دے گا۔ اگر کوئی کر کے دے گا آپ کا کام، تو پھر اس کا معاوضہ، اس کے پیسے آپ سے لے گا، جو کہ پیسے اچھے خاصے ہوتے ہیں، کافی بڑی رقم ہوتی ہے، جو کہ کچھ لوگ تو دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں دے پاتے، کیونکہ ان کی پہنچ سے ہی باہر ہوتے ہیں۔ مجبوری یہی ہے کہ کنٹری کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس لیے ہر شخص جو ہے اس ملک سے جانا چاہتا ہے اور ایسی جگہ پہ جانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کو سیفٹی ہو، اور کم سے کم اور کچھ نہیں تو اس کا مستقبل، اس کے بچوں کا، اس کے خاندان کا مستقبل بن سکے۔ تو اس لیے پھر آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی جابس آتی ہیں بغیر پیسے کے کہ آپ کو پیسہ آپ کا خرچ نہ ہو، تو میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ جی ڈسکرپشن میں جائیں، ڈسکرپشن میں ویب سائٹس دی ہیں، وہاں سے اپنا سکل ڈھونڈیں۔ بہت ساری جابس ہیں یو کے اندر جو کہ آپ کے لیے ہی ہیں اور آپ ان کو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ طریقہ کار ہیں۔ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اپنی سی وی وغیرہ جو ہے وہ آپ ان کو سینڈ کریں، آپ اپنے سرٹیفکیٹس جو ہیں، جو بھی آپ نے ڈپلوماز وغیرہ کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو سینڈ کریں، تو آپ کو جواب جو ہے 100% آئے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم لوگوں میں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فارم بھی پر کرنا نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یو کے جانا ہے۔ دیکھیں، فارم جو بھی ہوگا انگلش میں ہوگا۔ اگر آپ فارم ہی پر نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں کہ آپ وہاں اس کنٹری میں آ کے بغیر لینگویج کے کس طریقے سے جاب حاصل کریں گے؟ اگر کوئی جاب آپ کو مل بھی جاتی، نمبر ایک تو جاب ملے گی نہیں، کیونکہ آپ کو لینگویج ہی نہیں آتی، آپ کو زبان ہی نہیں آتی، تو پھر وہ کیسے ملے گی؟
تو اس لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو بھائی کرنا پڑے گا نا. یا تو آپ وہ کورسز کریں، لینگویج کے کورس کریں کہ آپ کو لینگویج آئے اور آپ وہ کم سے کم اپنی اپلیکیشن ہی سینڈ کر سکیں. تو بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں جی آپ کر دیں. بھائی میں کر دوں تو آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں. آپ کو اگر آپ ہیلپر کی جاب پہ بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ سے وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، آپ کا جو استاد ہے، ماسٹر ہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو وہ آپ کا کیا کرے گا مجھے بتائیں. تو اس لیے یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. جب تک آپ اپنا کام خود نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یا پھر دوسرا طریقہ یہی ہے آپ کے پاس کہ آپ پیسے دیں، ایجنٹوں کو پیسے دیں. پھر آگے اب پھر ان کی مرضی ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے آپ کو یو کے بھیجنے کے لیے، یا صرف وہ آپ سے آپ کا پیسہ ہی ہڑپ کریں گے. تو ڈیپینڈ اپ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنا پیسہ اس طرح ضائع کرنا چاہتے ہیں یا بغیر پیسے کے آپ نے کام کرنا ہے. اور اگر آپ نے بغیر پیسے کے کام کرنا ہے پھر آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے. جب تک آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے آپ کو کوئی چیز حاصل وصول نہیں ہوں گی. اور اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بڑی کڑوی لینگویج بولتا ہوں. بالکل میں بولتا ہوں. کیوں بولتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے اپنی اس قوم کے اوپر. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار کم سے کم آپ خود تو کچھ کرو. اور ہمیشہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو کڑوی لینگویج بولتا ہے، کڑوی زبان بولتا ہے، وہ آدمی غلط نہیں ہوتا آپ کے لیے، وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتا ہے. ورنہ مجھے کیا پڑی بھائی، جیسے مرضی آپ اپنا گزارا کریں. آپ کسی آؤٹ آف کنٹری جائیں یا نہ جائیں مجھے کیا فرق پڑتا. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑے گا کس کو پڑے گا؟ آپ کو پڑے گا جو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جی میرا وہ ایجنٹ پیسہ کھا گیا، وہ والا ایجنٹ پیسہ کھا گیا. تو بھائی مجھ سے پوچھ کے دیا آپ نے، میں نے آپ کو کہا کہ دے دیں اس کو. آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں نا. پھر تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوتا کہ میں آپ کو حل بتاؤں. اگر میں کوئی حل بتاؤں گا تو خدا نہ خواستہ وہ آپ کو نقصان پہنچے گا، یا آپ اس کا سر پھاڑیں گے جا کے، یا وہ آپ کا سر پھاڑے گا. تو میں آپ کو ایسے مشورے کیوں دوں؟ کیونکہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے وہ آپ نے اٹھایا، اور اس کو جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں آپ کو غلط ملت مشورے دوں؟ اور بہت سارے لوگ مجھ پہ آگے ناراض بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک اور باتیں ہیں، ان کو چھوڑیں. اصل پوائنٹ یہی ہے کہ بہت ساری جابس ہیں اس وقت یو کے میں. آنے والے سال میں جو نیا سال آنے والا ہے 2024 کا، اس میں بہت زیادہ چانسز بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس. بہت زیادہ چانسز ہیں اپنی لائف بنانے کے. تو بات وہی آ جاتی ہے، آپ خود کریں، جا کے ڈھونڈیں اپنی جاب، اپنا سکل ڈھونڈیں اور وہاں پہ اپلائی کریں. آپ سے کوئی کمپنی پیسہ نہیں مانگے گی. اگر کوئی کمپنی آپ سے پیسہ مانگتی ہے تو سمجھیے یہ فیک ہے. ہاں جو ویزا فیس ہے یا جو بھی ریکوائرڈ ہیں وہ چیزیں، وہ تو ظاہر ہے آپ کو دینی پڑیں گی. کوئی فالتو اگر پیسہ مانگتا ہے آپ سے تو مت دیجیے. کسی قسم کا بھی کوئی پیسہ نہ دیجیے، کیونکہ وہ آپ کا کام نہیں کرے گا. ہاں کچھ پرائیویٹ ایجنٹ ہوتے ہیں ایسے کہ جی میں آپ کو ویزا لے دیتا ہوں، میں آپ کو ورک پرمٹ دلا دیتا ہوں، لیکن آپ کے پاس اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کے آپ کا کام نہ کریں. پھر کیا کریں گے آپ؟ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹائم جو فضول بیٹھے رہتے ہیں یا ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو وہی اپنا ٹائم جو ہے کمپیوٹر کے اوپر دیں. اور جب بھی آپ اپلائی کریں، موبائل سے کبھی اپلائی نہ کیا کریں. میں نے بہت دفعہ کہا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے موبائل سے اپلائی کرتے ہیں، نہ تو وہ ویب سائٹ کھلتی ہے
اور نہ ہی آگے ان کو کچھ ملتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپیوٹر سے کرنے والی ہوتی ہیں، موبائل سے کرنے والی نہیں ہوتی. اور پاکستان کے اکثر نیٹ ورک جو ہیں بڑے ویک ہوتے ہیں، بہت ساری ویب سائٹیں ان سے اوپن نہیں ہوتی. تو ویٹ کیا کریں، آپ کا نیٹ جیسے ہی سپیڈ پکڑے، اس کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو، تو پھر وہ ویب سائٹ کو اوپن کیا کریں. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہے تو اس سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خوش رہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.